نستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار المہاجرین منہم الانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک معروف آیہ طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المسلمین خلیفہ برحق راشد بعد الثلاثہ سیدنا و مولانا حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ چند روز پہلے عزیزم جناب حشمت صاحب نے حکم فرمایا، میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے علاقہ کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبدالحق صاحب نقشبندی مجددی شرک پوری دامہ ظلہ العالی، آپ بھی جلوہ افروز ہیں، ان کی محبت ہے۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، جس مقام پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، متعدد مسائل پر گفتگو آج سے پہلے کر چکے ہیں۔ محرم الحرام میں مجھے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہوئے غالباً 3 سال ہو گئے۔ ایک نشست میں باغ فدق، دوسری نشست میں ازواج مطہرات، اور یہ جو تیسری آخری نشست تھی، اس میں غالباً حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ بحمد اللہ تعالی آج اسی مقام پر ہم حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الوجیہ ورضی اللہ عنہ، آپ کے فضائل و مناقب سننے کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں۔ ہر پیغام کی طرح اس مرتبہ بھی، اور ہر نشست کی طرح اس نشست میں بھی وہی بات چند نئے لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں بھی میں نے عرض کی تھی۔ گزارش ہے جو بچے تنگ کریں ان کو باہر بھیج دیں، جو بچے تنگ کریں بلا لحاظ ان کو باہر بھیج دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی رہے۔ جو بچہ بات کرتا ہوا نظر آئے بلا لحاظ اس کو باہر بھیج دیں، اس کو بولے بھئی لنگر باہر ہی ملے گا۔
गिरामी क़द्र हाज़रीन, मशरब एतदाल और मसलक हक़ानियत यही है, इफ़रात और तफरीत से पाक, ना किसी तरफ झुकाव है, ना किसी की तरफ बेजा मेलान, अपने दिल की मनमानी नहीं है, बस जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जिसके बारे में जैसे फरमा दिया है उसको तस्लीम कर लेना, उसको मान लेना, ये होती है राह एतदाल, राह एतदाल, दरमियानी राह। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, हर तरफ फितने और आए दिन कोई ना कोई नई तहकीक, कोई ना कोई नई बात हमारे सामने आती है, हम सुनते हैं, देखते हैं। अगरचे उलमाए किराम आपको ये समझा 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 आदे हो गए कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी जगह भी अगर कोई शय आपके सामने आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मानने वाली हो। हर रंग का बंदा वहाँ मौजूद है, हर तरह का आदमी बैठा है। बल्कि अब तो हालात ये हैं, इस्तिस्ना के साथ, माँ सिवाय चंद एक जगह, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जिस बाग में हर शाख पे उल्लू बैठा हो, उस गुलिस्तान के बारे में आप समझें कि क्या हाल होगा। इस वक्त समझिए कि अवाम इसी हाल में है। जो बंदा आपके सामने कोई दीनी बात कहता हुआ आपको नजर आता है, जरूरी नहीं कि उसकी बात को फॉलो किया जाए। शाह अब्दुल अजीज साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीज़ी में लिखा, मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम, वो दौर है, अब आप अंदाज़ा फरमाइएगा ज़रा, वो दौर, मौला कायनात वाला दौर, जहाँ उस्ताद मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस मौला कायनात हैं। ये उस दौर की बात है। मैं शेखुल हदीस नहीं हूँ, मैं सीधे लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि ये जो शेख होने की निशानी है ना, कम अज़ कम इतनी तो होनी चाहिए ना। अब कुछ चिट्टे वालते आ ना कोई कि नहीं, सीधी बात। चार लफ्ज़ बोलने आ जाना असातिज़ा की मौजूदगी में दियानतदारी के साथ। मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, दियानतदारी का तकाज़ा ये है, असातिज़ा ने लिखा है, मशाइख ने, बुज़ुर्गों ने फरमाते हैं, हदीस बयान करने की शराइत में से एक शर्त ये है कि जब तक शहर में बड़ा मुहद्दिस मौजूद हो, उसकी मौजूदगी में दूसरा बंदा हदीस बयान न करे, चाहे जितना अहल हो जाए, चाहे जितना अहल हो जाए। अगरचे ये मुतफर्रिद कौल है, अगरचे ये इत्तिफाकी मसला नहीं है। इमाम नववी हाफिज़ जलाल सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों को लिखा है। सही बात ये है, यानी मुहद्दिसीन की जमात में जिसको कबूल किया गया, ये अनोखी बातें, ये बातें सिर्फ तालिब इल्मों के सामने होती हैं, अवाम के सामने नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मनसब हदीस जो है वो इतना अहम मनसब है, इतना अहम मनसब, इसके बारे में तयशुदा अमर है। आइम्मा किराम फरमाते हैं कि अगर शहर के अंदर बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में दूसरे को चाहिए हदीस बयान न करे जब तक वो मौजूद है, वो जिंदा है। यहाँ तो आप गलियों चौराहे पर भी देख रहे हैं ना, किताब हाथ में है, रिसाला हाथ में है, मोबाइल हाथ में है और काम चल रहा है। ये मुहद्दिसीन जो इस मैदान के लोग हैं, उनका कौल है, अगरचे ये मुख्तार नहीं है, नायाब और शाज़ कौल है। सही बात यह है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जब तालिब इल्म इसकी तरफ रुजू करें, दीन पढ़ने वाले, दीन के शौकीन हजरात किसी की तरफ रुजू करने और उसमें हदीस बयान करने की शराइत हों, तो फिर उम्र को नहीं देखा जाएगा, फिर यह हदीस बयान कर सकता है। समझ आ रही कि नहीं? ये हमारे दौर की शराइत हैं।
آپ تصور کریں یہاں بڑا بڑا عالم بیٹھا ہے، بڑا بڑا عالم بیٹھا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں بڑی بڑی نایاب چیز موجود ہے۔ آپ افغانستان چلے جائیں آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، جہاں درس نظامی پڑھنے والا طالب علم جب تک 23 سال کا نصاب نہیں پڑھ لیتا عالم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں 8 سال کا ہے، اسی 8 سال پڑھے تواڈے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی ہمارا زمانہ طالب علمی دوران جو تھا درس نظامی کا یہ 8 سال کا تھا، 1 سال تخصص ملائیے تو 9 سال۔ افغانستان میں جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے آج بھی اس کا دورانیہ 23 برس کا ہے، اور اگر کوئی طالب علم لائق ہو جائے، فائق ہو اور اس کو دسترس ہو، بسا اوقات ہوتا ہے نا اساتذہ کہتے ہیں اگلی کلاس چھاڑ دے اس تو اگلی تو ہو جا، ٹائم بچے تیرا، اگر ایسا ہو جائے اپنے لائق ہونے کے سبب کوئی طالب علم ترقی کر کے اگلی کلاس میں چلا جائے، جب وہ پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے نا، یعنی ان کے ہاں اہتمام ایسا ہے، جب وہ پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے اگر اس استاذ کے شاگردوں میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے استاذ نے 1 سال چھوڑا ہے باوجود اس کے کہ لائق ہونے کے چھوڑا ہے، اساتذہ نے کہا بت لائق ہے اگلی کلاس کی ضرورت نہیں اس سے آگے ہو جا، تو بعض طالب علم اتنا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا استاذ ناقص ہے، اس نے 1 سال کم پڑھا۔ اور ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کو پتہ چلا کہ ہمارا استاذ اگرچہ لائق ہونے کی وجہ سے 1 کلاس آگے گیا ہے، انہوں نے کہا چونکہ ہم نے ایک ناقص استاد سے پڑھا ہے لہٰذا ہم اپنا طلب علم چھوڑ رہے ہیں، بھائی 9 سال پڑھ چکا ہے، کہتا ہے دوبارہ نئے سرے سے پھر دوبارہ سے شروع کروں گا، میرا استاذ ناقص سے۔ افغانستان یہ آپ کے بڑا بڑا نایاب ہیرا علم کا نا موجود ہے۔ جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا تھا وہ یہ، لیکن مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے عالم موجود ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ اور اس زمانے کے نہیں، بات ساتھ اور لیجئے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، اسی کو راہ اعتدال کہتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی تو آپ کہیں گے بس صدیق ہی صدیق ہیں، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات ہو تو آپ سمجھیں کہ بس فاروق ہی فاروق ہیں، جب حضرت عثمان غنی کی بات ہوگی آپ کہیں گے عثمان ہی عثمان ہے، یہ اہل سنت کا مزاج۔ جب مولا کائنات کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے بس مولا کائنات ہی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن یہ سرکار کا گلستان ہے، جس پھول کو آپ کان لگائیں گے ناک لگائیں گے الگ خوشبو آپ کو آئے گی۔ گرامی قدر حاضرین، میں عرض کر رہا ہوں کہ مشرق مغرب شمال جنوب میں اس وقت بڑا بڑا نگینہ موجود ہے، بڑا بڑا نگینہ، بڑا کمال کا، اور ایسی ایسی نایاب چیز موجود ہے، ایسی ایسی نایاب چیز علم کے اعتبار سے، کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ الفقہ ہے، کوئی شیخ الفلسفہ ہے، کوئی شیخ المنطق ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، بڑی بڑی کمال چیز، نایاب چیز۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سب کو ملائیے، ان سب کو ملائیے، اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں عام عظیم، وہ صرف بیان کریں، نحو بیان کریں، علم معانی بیان کریں، علم بدیع بیان کریں، بلاغت بیان کریں، فصاحت بیان کریں، یہ لوگ علم المیراث بیان کریں، فقہ اصول فقہ بیان کریں، تفسیر اصول تفسیر، حدیث اصول حدیث بیان کریں، جو علم بھی آپ اٹھائیے، جو کچھ بھی بیان کریں، اور اس میں اتنی بات اور شامل کیجئے کہ ہمارے اساتذہ کرام وہ یقیناً جو لوگ ہم نے دیکھے ہیں علم کے میدان میں وہ ہم سے بڑے اعلیٰ ہیں، اگرچہ وہ یہاں اس مسند پر نہیں آئے، تقریروں والے میدان میں وہ نہیں اترے، وہ ظاہر ہے 50 60 سال ہو گئے ہیں بندوں کو پڑھاتے ہوئے، بڑا بڑا نایاب بندہ میں عرض کر رہا ہوں موجود ہے، جو ہم نے دیکھے وہ ہم سے بڑے اعلیٰ ہیں، اور جو انہوں نے دیکھے وہ ان سے بڑے اعلیٰ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک آپ چلے جائیں نا پیچھے، تو شافعی اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے کہ ان کے بارے میں تعریف کرنے والا تعریف کا جملہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے امام شافعی اتنا بڑا عالم ہے کہ زمانے نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا، شافعی۔ اور اس سے بھی اعلیٰ جملہ، یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے کہا جو لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ ہم سے بہت اعلیٰ، ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، بہت زیادہ فائق اور لائق لوگ ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں وہ ان سے بھی آگے کی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ ایسے چلتے چلتے پیچھے جائیں نا تو علم کا مورال بڑھے گا، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا نیچے آئے گا، علم نیچے کی طرف جائے گا، جیسے جیسے پیچھے جائے گا جناب اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، علم شان ایسی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، امام شافعی کے بارے میں کہا تھا کہ امام شافعی نے
زمانے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا، لیکن تعریف کرنے والے نے امام شافعی کی تعریف کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دیکھنے میں آئے نا تو امام شافعی نے خود بھی اپنے جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا۔ شافعی اتنا بڑا عالم ہے۔ اب میں جو جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے، گرامی مرتبت سامعین حضرات، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کا، علم اپنی جگہ ہے وہ بات کی بات ہے، اگر عقل کا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وزن کیا جائے، اور بعد میں آنے والے سب اہل علم کی عقول دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کا پلہ بھاری نکلے گا، سب کی عقلیں نیچے رہ جائیں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جملہ یہ سمجھانا چاہتا تھا، بات میں یہ کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ کہ ہمارے زمانے میں بڑا بڑا نایاب ہیرا جتنے لوگ علم بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں پڑھا کے یہاں تک بھیجا اور جن سے ہم پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 1000 سال پہلے کا بندہ وصال کر گیا، کتاب ہم ان کی پڑھ رہے ہیں، ان سے پڑھ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بیان کر دیا۔ گرامی قدرادین، میں کہتا ہوں مشرق مغرب شمال جنوب کا ہر نایاب ہیرا، ہر کمیاب ہیرا اور ہر نگینہ موتی علم کے اعتبار سے تابعین کے دور سے لے کر بلکہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک جو کچھ بیان کر چکا اور قیامت تک آنے والے علماء میں جو کچھ بیان کرے گا، میں کہہ رہا ہوں باخدا مولا کائنات کے علم کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی، 40واں حصہ بھی نہیں بنتا، اتنے بڑے عالم۔ آپ اندازہ فرمائیے، ایک فرمان خالی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں صرف علم تفسیر سے متعلق، صرف علم تفسیر سے متعلق آپ فرماتے ہیں قرآن عزیز کی کون سی صورت، کون سی آیت، کب، کس وقت، کس کے بارے میں، کس حال میں اور کہاں نازل ہوئی، علی سے پوچھو بتا دے گا۔ صرف علم تفسیر۔ آگے بات چلے گی، ابھی تو میں عرض کر رہا ہوں، میں بات جو سمجھانا چاہتا تھا وہ الگ ہے۔ آپ داخل ہوئے جس وقت جامع مسجد کوفہ میں، رحبہ کوفہ میں، آپ نے دیکھا ایک واعظ، قصے کہانیاں بیان کرنے والا، تقریریں کرنے والا، خالی 12 تقریراں 16 تقریراں، فضائل اعمال، تبلیغی نصاب، نہیں سمجھ آئی؟ اے جی میں باہر نہیں پھر دے، اے 2 2 4 4 5 5 ہاتھ چو لے کے جناب والا تو کی جی اسی تبلیغ کرن آئے ہیں۔ اوئندہ بندہ کوئی جامع مسجد کوفہ مولا کائنات کے دور میں، اب مسئلہ سمجھیں آپ، حساس دیکھیں کتنا ہے، مولا کائنات کے دور میں، بات ابھی شروع نہیں ہوئی آپ کے ساتھ، ابھی تو تمہید بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ جامع مسجد رحبہ کوفہ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ایک واعظ قصاص جو ہے وہ قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے، تو آپ نے جا کے نا اس کا کان پکڑا، کان پکڑ کے کچھ تھوڑا سا مروڑ کے نا آپ نے پوچھا، کہا تو تبلیغ کر رہا ہے، کیا قرآن عزیز کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے تجھے؟ کون سی آیت ایسی ہے جس کا حکم باقی ہے، کس کا حکم باقی نہیں ہے؟ کون سی ایسی ہے کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے؟ کون سی ایسی ہے کہ تلاوت موجود ہے، حکم منسوخ ہے؟ اور کون سا ایسا حکم موجود ہے، کون سا ایسا حکم، آیت نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے، تجھے یہ پتہ ہے وہ کون کون سی ہیں؟ میری اتنی بات، میں مثال دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی عمر رسیدہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے اور شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا بھی چونکہ شریعت مبارکہ نے رجم رکھی ہے، رجم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اکابر صحابہ کرام کہتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، یہ آیت باقاعدہ نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی عمر رسیدہ شخص جو ہے وہ ایسا کام کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی، باقاعدہ آیت اتری ہے۔ اب میں خود بحمد اللہ تعالی 30 پاروں کا حافظ ہوں، 15 پڑھاتے ہوئے سنتے ہوئے سارے کام کرتے، آج تک الشیخ والشیخۃ اذا زنا یہ آیت ہم نے نہیں پڑھی مصلی پر کھڑے ہو کر، لیکن اگر کوئی معاذ اللہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو حکم اس کا وہی ہوگا۔ اب دیکھیں آیت موجود نہیں ہے، حکم موجود ہے، یہ بھی ایک قسم ہے قرآن شریف کی، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اصول فقہ، اصول الشاشی وغیرہ جڑا کام ہے تو شروع ہوتا ہے، نور الانوار وغیرہ کی باتیں ہیں یہ ساری۔
عرض گزار ہوں، مولا کائنات فرمایا کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ، کیا تجھے پتہ ہے؟ قرآن عزیز کی آیات نسخ کے اعتبار سے کتنی قسم ہے، کچھ پتہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے کان مروڑا اور مروڑ کے آپ نے اس کو اٹھایا، وہاں سے اٹھا کے فرمایا دفع ہو جا اس مسجد سے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو بیان کرنے کا حال ہی نہیں، تو اس ڈگری کا حال ہی نہیں جس منصب پر تو بیٹھا ہے۔ زبان تیز ہو جائے تو کس کو اچھا نہیں لگتا یہاں پر بیٹھنا؟ آپ میں سے بھی کئیوں کا دل چاہے گا، کئی بچے موجود ہیں اس وقت، یار بڑی عجیب چیز ہے ادھر بیٹھنا، سامنے سپیکر لگا ہے، کیمرہ لگا ہے، کتاب ہتھے موجود ہے، اتنے لوگ خاموشی دے نال سن رہے ہیں۔ جڑا کو منڈا گنڈا نہیں سن رہا کنوں پکڑ کے باہر کر دیتا، نال دو تھپ بھی دیتی انہوں نے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بڑی عجیب چیز ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب تشریف لائے ہیں تو کرسی پر بٹھایا گیا ہے، حضرت صاحب تشریف فرما ہے کرسی پر بٹھایا، وہ بڑی کس کو اچھی نہیں لگتی یہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ ایسے ہی آ کے اس پر بیٹھ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حال ہے نا، یہ باتیں ساری کی ساری۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا حال دیکھیں آپ۔ بات اب چل پڑی ہے تو چلیں، یاد آ گیا مجھے ایک شاگرد کا حال۔ علم تفسیر میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی شاگرد ہیں، کئی شاگرد ہیں۔ ان کئی شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایسا ہے جس کی تعریف آپ خود کرتے ہیں۔ اس شاگرد کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چچا زاد بھی ہے، کزن بھی ہے اور شاگرد بھی ہے، اور امت کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو وضو کرایا۔ وضو سرکار اتنا راضی ہوئے وضو کرانے پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی بھر کے رکھنے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، امام بخاری حدیث پاک لائے، سرکار نے دعا دی۔ آپ اور میں جاتے دعا کرو، شاہ جی دعا کرو، پیر صاحب دعا فرماؤ، حضرت صاحب مفتی صاحب دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، اس میں فرق ہے اور دعا دینے میں فرق ہوتا ہے۔ دعا کروانی ہو نہ کروانی ہو تو کوئی بھی جا کے کہہ دیتا ہے، لیکن دعا لینی ہو نا تو پھر دعا لینے والا کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ فرق ہے اس میں، دعا لینے میں اور دعا کروانے میں بڑا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جس نے دعا کروائی ہے سرکار کی، وہ بھی رد نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کروائے تو وہ رد نہیں ہوتی، تو سرکار جس کو دعا دے دیں اس کے بارے میں آپ اندازہ کریں اس کا مقام کیا ہوگا، آپ اس کا مقام کا اندازہ کریں۔ اور سرکار نے دعا کیا دی؟ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عبداللہ ابن عباس میرے چچا زاد کو کتاب اللہ کا، قرآن عزیز کا مفسر بنا دے، اس کو مفسر قرآن بنا دے۔ سرکار نے دعا دی، یا اللہ انہوں پی ایچ ڈی کرا دے، یا اللہ ان بی ایس اچھے نمبروں میں پاس کرا دے، الہی اس کو ایف اے اچھے نمبروں میں پاس کرا دے، الہی اس کو ایکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے اعلیٰ، وہ اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کرا دے۔ یہ ڈگریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سرکار کی نگاہ میں۔ سرکار کی نگاہ میں سب سے بڑی ڈگری جو تھی وہ مفسر قرآن ہونا ہے۔ سرکار نے دعا فرما دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو علم کتاب کا عطا فرما، اس کو قرآن کا عالم بنا، مفسر بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اب وہ دیا کیسے اللہ نے؟ سینہ بھی کھولا، وہ تو ملا ہی ملا، سبحان اللہ، لیکن سینہ کھول کے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے علم جو آپ کو دلوایا ہے وہ مولا کائنات سے دلوایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ اور ابن عباس اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، مولا کائنات کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد، شاگردوں میں سے ایک شاگرد، شاگردوں میں سے ایک شاگرد۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کا پل باندھ دوں اور جناب ڈھیر لگا دوں ان کی تعریف، تو آپ یقین جانیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے سامنے اور آپ کے علم مقام مرتبے کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات کا اگر ڈھیر بھی جمع کر دوں تب بھی ایک لفظ کافی ہوگا مولا کائنات کی شان کے لیے کہ مولا کائنات اس شاگرد کے استاذ ہیں، اتنا ہی کافی ہوگا۔ ان کے بارے میں کوئی بات نہ بھی کروں، اتنا ہی کہہ دوں کہ مولا کائنات استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، سمجھ آ رہی کہ اتنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے، اب یہ تعریف دیکھیے آپ، جو استاد نے تعریف کی اپنے شاگرد کی، استاد کے علم کا مقام آپ خود اندازہ کیجئے گا کیسا ہوگا۔
میرے آقا حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد کے بارے میں فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہے ابن عباس پر، تعجب ہے مجھے ابن عباس پر، اللہ نے کیا شان اس کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے سامنے قرآن عزیز کی آیت پیش کی جاتی ہے، بھئی اس کی تفسیر کیا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے لوح محفوظ اللہ نے اس کے سامنے کر دیا ہے۔ بھئی لوح محفوظ پہ تو ہر شے لکھی ہے نا، پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باہر تفسیر ابن جریر بھی وہاں ہے، تفسیر رازی بھی وہاں ہے، تفسیر قرطبی بھی وہاں ہے، تفسیر روح المعانی، روح البیان، ہر چیز وہاں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر جو تفسیر اصل ہے وہ بھی وہاں ہے۔ یہ تو ہے نا ائمہ مفسرین کی تفسیریں، یہ تو ان کی تفسیریں، یہ تو وہاں ہے ہی ہیں۔ جو خود قرآن عزیز کی تفسیر ہے وہ بھی وہاں۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے تعجب ہے اپنے اس شاگرد پر، عجیب بات ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایسے لوح محفوظ کی طرف دیکھتا ہے، ایک باریک سا پردہ، مثال دی، فرمایا کو باریک سا پردہ اس کے اور اس کے درمیان ہے، لوح محفوظ کے درمیان۔ ابن عباس سے تفسیر پوچھی جاتی ہے، وہ باریک سا پردہ ہٹاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے لوح محفوظ پر کیا لکھا اور تفسیر بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ شاگرد جناب، شاگرد۔ گرامی قدر حاضرین واپس آئیے، مشرب اعتدال یہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں جس زبان کو آپ دیکھیں کہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا بھی پاس ہے، حضور کے حوالوں کا بھی پاس ہے، وہ حضور کی نسبت کا بھی حیا کرتا ہے اور حضور کے حوالے کا بھی حیا کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پاکیزہ کر دیا، اس کا دل بھی اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس کی زبان بھی اللہ نے پاک کر دی ہے۔ با ایمانہ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں کسی بندے کی زبان حضور کی اہل بیت اور حضور کے اصحاب میں سے کسی کے ساتھ ملوث اور آلودہ نہ ہو رہی ہو، اس کی زبان پاک رہے، حضور کے اصحاب کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہ کہے اور سرکار کی اہل بیت کے بارے میں کوئی نالائق بات نہ کہے، جب کسی کا تذکرہ کرے تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، بھلائی ہی بھلائی، اچھائی ہی اچھائی بیان کرے، تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے اس کے دل اور زبان کو پاک کر دیا۔ گرامی قدر حاضرین، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی چاہتے ہیں، دیکھیں یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو سرکار کے اصحاب کی تعریف کرتا ہو، حضور کی آل اولاد سرکار کی نسبت کی تعریف تعظیم کرتا ہو، اللہ نے اس کی زبان اور دل کو پاک کر دیا ہے۔ بتانا آپ کو یہ چاہتے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں جن کی زبان اور دل پاک ہوا کرتے ہیں، یہ اس لیے بتا رہا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آیا، تعریف مولا کائنات کی کرنی ہے جو کرنی ہے آپ کے سامنے۔ بات سمجھیے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے شہزادے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا ذرا زبان اور دل کیسے پاک ہوتے ہیں، حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سنا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، عمارت بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، عمارت بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اور عمارت کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے پہلے آپ اس کی بنیاد اچھی بناتے ہیں، بنیاد صحیح اٹھاتے ہیں، مضبوط اٹھاتے ہیں، بھلی بناتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں۔ سرمایہ ابتداءً سب سے زیادہ جس چیز پر خرچ ہوتا ہے بنیاد پہ خرچ ہوتا ہے، بعد میں اوپر۔ یہ جو آپ کو جتنا ورک نظر آ رہا ہے، یہ جو جتنا تم تراک نظر آ رہا ہے، یہ ساری خوبصورتی اس وقت تک ہے جب تک بنیاد قائم ہے۔ عمارت کی بنیاد قائم رہے تو پھر اوپر کی خوبصورتیاں نظر آیا کرتی ہیں، اگر عمارت کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو خوبصورتی لگانے کے لیے شے ہی نہیں ملتی۔ پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، توجہ، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد، مسلمان ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ میرے اصحاب کی بھی محبت رکھتا ہو، میری اہل بیت کی بھی محبت دل میں رکھتا ہو، مسلمان ہونے کی بنیاد۔
میرے آقا فرما رہے ہیں مسلمان ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ میرے اصحاب کی بھی محبت دل میں ہو اور میری اہل بیت کی بھی محبت دل میں ہو۔ گرامی قدر حاضرین، اگر یہ بنیاد ٹھیک ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول، اوپر عمارت ہے۔ اب یہ عمارت دیکھ لیں آپ، یہ آپ کے اسلام کی جو عمارت ہے نا، عمارت، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو آج کے لیے جاتے ہو 10 لاکھ روپے لگا کے، زکوٰتیں ادا کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج ادا کر رہے ہو، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہو، کبھی فجر میں حاضر ہوتے ہو، کبھی ظہر میں آتے ہو، عصر، مغرب، عشاء میں آتے ہو، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے رب کی بارگاہ میں تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہو۔ لیکن یہ سن لو، آج سن لینا، یہ عمارت ہے، یہ جناب عمارت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ عمارت ہے، اور عمارت حضور فرما رہے ہیں تب درست رہے گی جب بنیاد درست ہے۔ میرے آقا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی قبولیت کی یہ جو عمارت ہے یہ کب قائم رہے گی؟ یہ اعمال کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ حضور بنیاد کیا؟ فرمایا میرے اصحاب اور میری اہل بیت کی محبت، اگر وہ ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو کچھ چاہے قیامت کے دن لے آنا، ایسے ہی تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، جا نہیں چاہیے، جا لے نہیں چاہیے، قیامت کے دن ڈالیں گے ہی، اعمال لائے گا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اعمال لائے گا، لیکن ان اعمال کا رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ہم نے مول ہی نہیں ڈال، میں واپس لے جاؤ، چاہیے ہی نہیں۔ یہ ہے معنی اساس اور بنیاد کے ٹھیک ہونے کا۔ جب ایک مثال آپ کو سمجھ آ گئی اصحاب اور اہل بیت کے بارے میں، اب نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں ایک جملہ آپ سماعت فرمائیے۔ گرامی قدر حاضرین، درخت ہو بڑا اعلیٰ، مضبوط، جڑ بڑی اچھی ہو، اس کی مضبوط ہو، تناور ہو، لیکن اوپر اس کی شاخیں جو ہیں اگر مثال کے طور پہ بوسیدہ ہوں، نرم ہوں، خوبصورت نہ ہوں، پھیلاؤ نہ ہوں ان میں، یا اس پر لگا پھل خوشبودار نہ ہو، مٹھاس والا نہ ہو، کام آور نہ ہو، کام نہ دے سکتا ہو، اس درخت کا کیا فائدہ؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کی گفتگو ایسی نرم لہجے میں مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز سمجھ آ جائے گی، تقریری انداز نہیں، سمجھانے والا انداز۔ 2-3 روایات آپ کے سامنے پڑھنی ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت آپ کو پڑھانی ہے، سمجھانی ہے صرف۔ گرامی قدر حاضرین، درخت ہو، تناور ہو، مضبوط ہو، اس کی جڑ بھی بھلی ہو، جڑ کتنی کے نیچے چلی جائے گی؟ 10 فٹ نیچے چلی جائے گی، اتنی گہری، لیکن مثال کے طور پہ 10 فٹ گہری اگر اس کی جڑ ہو، اوپر درخت کا تنا بھی خوبصورت ہو، لیکن شاخ بھلی نہ ہو اور اوپر پھل نہ لگے، آپ بتائیں اس درخت کا کیا فائدہ؟ بھلا معلوم ہوگا یا اچھا نہیں لگے گا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ گرامی قدر حاضرین، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نظیر ہے شجرہ مبارکہ کے ساتھ۔ حضور شجرہ مبارکہ ہیں، بات سمجھیے گا، میرے آقا حضور سرور عالم سرکار کل کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شجرہ مبارکہ ہیں، حضور شجرہ مبارکہ ہیں، پاکیزہ درخت ہیں، برکت والا درخت ہیں، حضور شجرہ مبارکہ ہیں، اور ایسا شجرہ مبارکہ کہ جس کی جڑیں 10-20 فٹ نیچے نہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس شجرہ مبارکہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تحت الثری سے بھی نیچے، 7 زمینوں سے نیچے اس کی جڑوں کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ سرکار ایسا شجرہ مبارکہ ہے، اور قد و قامت کے تو کیا کہنے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شجرہ مبارکہ ہے کہ اگر کوئی اس شجرہ مبارکہ کا سرا تلاش کرنا چاہے تو جڑیں اگر تحت الثری تک مضبوط ہیں تو سرا اس شجرہ مبارکہ کا 7 آسمانوں سے اوپر نظر آئے گا۔ گرامی قدر حاضرین، یہ شجرہ مبارکہ جس کی جڑیں تحت الثری سے بھی نیچے اور اس کی شاخیں اور اس کا قدر جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر، 7 آسمان بھی اس شجرہ مبارکہ کی حد نہیں ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اس کی شاخ سیدہ زینب بنت رسول ہیں، سیدہ زینب بنت رسول ہیں۔ یہ اہل سنت کا سٹیج، یہ اہل سنت کا سٹیج۔ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں مولا کائنات کی تعریف کی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور مولا کائنات کی تعریف میں ہم نے حضور کی ساری اولاد کی تعریف کرنی ہے، کوئی پابندی نہیں،
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی پابندی نہیں ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حضور کی ساری اہل بیت کی تعریف ہم نے کرنی ہے. گرامی قدر حاضرین، اس شجرہ مبارکہ جس کی جڑیں تحت الثری سے بھی نیچے تک مضبوط ہیں، اس کا سرا عرش معلی سے بھی کہیں اعلیٰ اور کہیں اوپر. اس کی ایک شاخ کا نام زینب بنت رسول ہے، دوسری شاخ کا نام رقیہ بنت رسول ہے، تیسری شاخ کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول ہے، چوتھی شاخ اس شجرہ مبارکہ کی مخدومہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ. جناب اس کی ایک شاخ عبداللہ بن رسول اللہ ہیں، قاسم بن رسول اللہ ہیں، ابراہیم بن رسول اللہ ہیں. اور جب آپ اس شجرہ مبارکہ کے ثمر کی طرف توجہ کریں تو کسی شاخ پہ آپ کو امام حسن نظر آئیں گے، امام حسین نظر آئیں گے، اور کسی شاخ پہ آپ کو محمد بن حنفیہ بھی نظر آئیں گے. یہ اس شجرہ مبارکہ کا ثمرہ ہے، اس شجرہ مبارکہ کا ثمرہ ہے. جو روایات مولا کائنات کی تعریف میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں پہلی روایت سنیے. میرے آقا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہید بھی میں نے سمیٹی ہے، ابھی پوری بات آپ کے ساتھ نہیں کی. یہ نسبتوں کا جہان ہے، یہاں تو نسبت پر بال چل پڑے تو رات بھی تھوڑی ہے، یہاں رات بھی تھوڑی ہے نسبت کے لیے. گرامی قدر حاضرین، اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پائے اقدس کے ساتھ پتھر مس ہو جائے تو نسبت کی وجہ سے کعبہ معظمہ کے اندر نصب کیا جائے گا، نسبت کی وجہ سے کعبہ معظمہ کے اندر نصب کیا جائے گا، نسبت کی وجہ سے کعبہ معظمہ کے اندر نصب کیا جائے گا. آپ اس بات کو سوچیں ذرا، کیا یہ وہی مطاف نہیں ہے، یہ وہی مقام نہیں جہاں سے کئی پتھر اٹھا کر تو باہر پھینکے تھے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائے نا بھائی، کئی پتھر اٹھا کر باہر پھینکے تھے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ان کو تو فرمایا تھا علی کندھے پر کھڑا ہو، گرا ان کو. یہ گرانے کے لائق تھے، لیکن ایک وہ بھی تو ہے نا جو اندر سجانے کے لائق تھا. اس کا مطلب یہ کہ گرانے کے لائق ہونے میں اور سجانے کے لائق ہونے میں فرق ہوتا ہے، اگرچہ پتھر ہی ہو. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان کو گرایا جانا چاہیے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جن کو سجایا جانا چاہیے. ان کو سجایا ہے اندر، ان کو وہاں اندر نصب کی ہے، پتھر نکال کے پتھر اندر رکھا ہے. یہ سمجھایا ہے، یہ سمجھایا ہے آپ کو. جو باہر نکالے ہیں ان کی نسبت ٹھیک نہیں تھی، اور جو رکھا ہے وہ ابراہیمی نسبت والا تھا. ابراہیمی نسبت والا پتھر بھی ہو تو کعبے میں رکھا جاتا ہے، رسولی نسبت والا حسن حسین ہوں گے تو سر پر نہیں بٹھایا جائے گا. بھلا یہ اہل سنت کا سیج ہے نا، یہ اہل سنت کا محراب ہے، یہ ہمارا ممبر ہے، یہ ہمارا ممبر ہے. ہمارے ممبر سے بات ایسے ہی اٹھا کرتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہو جائے تو پتھر اندر، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آیا باہر سے تھا. بلاؤ ذرا سہولت ہو جائے دیواریں کھڑی کرنے میں، وہ دیواریں کھڑی کرنے کی سہولت کے لیے لایا گیا، لیکن چونکہ پائے اقدس کے ساتھ مس ہو گیا، لگ گیا، تو نرا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ نہیں کہ اندر سجایا ہے، اس کی نسبت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، نشان بنا کر. نشان بھی رکھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک جملہ اور چلے نسبت پر آگے ہے یاد، جن کی نسبت بھلی نہیں تھی ان کا نشان بھی نہیں چھوڑا. اے سمجھو جناب، جن کی نسبت اچھی نہیں تھی ان کا نشان بھی نہیں چھوڑا. وہ پتہ ہی نہیں کدھر گئے کدھر نہ گئے، اٹھا کے کنکریٹ کے تھے، زمین میں نصب کیے گئے تھے، گاڑ دیے گئے تھے. وما ذبح علی النصب، یہ نصب کا معنی ہے زمین میں گاڑ دیے گئے، کنکریٹ کے بنا کے زمین میں گاڑ دیے گئے. لیکن چونکہ نسبت بھلی نہیں تھی اس لیے ان کا نشان بھی نہیں چھوڑا، اور وہ جس پر نشان نہیں تھا اس کی نسبت بھلی ہونے کی وجہ سے اس پر نشان بنایا ہے. یہ ہے نسبت، اس پر نشان بنایا ہے، بنا کے پھر اس کو سجایا ہے اندر. یہ ہے نسبت کا احترام. بات نسبت پر چل پڑے تو بڑی دور جائے گی، لیکن آپ مسئلہ سمجھیں. میں ایک حدیث سمجھانے کے لیے آپ کو مجھے اس سے پہلے ایک حدیث اور سنانی پڑے گی، بڑی توجہ چاہیے. میں کہتا ہوں آج میں حدیثیں صرف سنانے نہیں سمجھانے آیا ہوں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ہمیں جو خیرات ہے نا تھوڑی بہت، یہ بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خیرات بنتی ہوگی نا، شاید اس کی خیرات در خیرات در خیرات در خیرات در خیرات، وہ 14 صدیاں آپ نکالیں، وہ 14 صدیوں کی جو خیرات بنتی ہوگی کل ملا کے پھر اس کی خیرات، پھر اس کی خیرات، یہ تھوڑا بہت اس کا ذرہ ہے اس خیرات کا جو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا، تھوڑا بہت حدیث مبارک۔ آپ کو پتہ ہے میں طالب علم ہوں حدیث کے میدان کا، میرے پاس ہے یہی سامان، میرا سودا ہی ہے، میں یہی آپ کے سامنے لاتا ہوں پیش کرنے کے لیے، یہی میرا دسترخوان ہے، یہی میرا لنگر ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سمجھنے کے لائق بات ہے، آپ کو اس حدیث مبارکہ سے آج دوسری بھی سمجھ آ جائے گی۔ سمجھانی تو میں نے مولا کائنات کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیداً جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ سنی آپ نے کئی مرتبہ ہوگی، لیکن سمجھ آپ کو آ جائے گی جب مولا کائنات کا حوالہ دیا جائے گا، جب مولا کائنات کا حوالہ دیا جائے گا۔ عبداللہ بن غنم کہتے ہیں اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھا جائے نا تو رب یاد آ جائے۔ مسئلہ سمجھ آ رہے؟ اس کو سمجھیں ذرا، جب ان کا چہرہ دیکھا جائے، جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ اب بندہ دیکھ کے رب کیسے یاد آتا ہے؟ سوچنے کے لائق بات ہے، بے بندہ تھے رب نو یاد کرنا ہے یا تھے بندے نے دیکھ کے رب یاد کرنا ہے؟ حق تو یہ بنتا ہے جتنا مرضی اعلیٰ ہو جائے، رب کی بارگاہ ہمیں جیسا بھی مقرب ہو جائے ہے تو پھر بھی اللہ کا بندہ نا۔ لیکن یہ کیسی بات ہے، عجیب بات حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جب بندے کا ایمان، مومن کئی ہوں گے یہاں پر، مومن کئی ہوں گے، لیکن ایسا بندہ جس کے ایمان کا درجہ سب اہل ایمان سے اعلیٰ ہو جائے، بے مثل، ممتاز، ایک ریڈ میں جس کا ایمان چلا جائے، ایقان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ذات پر اور یقین اس کا وہ ایک ریڈ سے بھی پلس ہو جائے، اوپر چلا جائے، اور عمل بھی اس کا ممتاز ہو جائے، ایمان ممتاز، ایقان ممتاز، عمل ممتاز، جب یہ تینوں کام ہو جائے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی ایمان میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ایقان میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر علوم نوافل وغیرہ میں، اعمال نوافلہ میں اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اس درجے کی ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ ایمان والے، اس ایقان والے اور اس درجے کے عمل صالح والے میں یہ اثر پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے نا تو رب العالمین یہ پسند کرتا ہے اس کو دیکھ کے یاد کیا جائے یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب اس میں یہ شان پیدا کر دیتا ہے اس بندے میں، اللہ خود پسند فرماتا ہے دیکھا اس کو جائے، یاد ہمیں کیا جائے، نظر اس پر پڑے، یاد ہماری آئے، لوگ دیکھیں اس کو لیکن فوراً ہماری طرف ان کی توجہ چلی جائے۔ باری تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیوں؟ اس بندے نے عمل ایسا پیش کر دیا ہے، ایقان ایسا پیش کر دیا ہے، ایمان ایسا پیش کر دیا ہے، بھائی اس سے صاحب ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ سمجھ آ رہی کو نہیں؟ اس کی نظیر مشکل ہو گئی ہے، ایسی چیز ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند کرتا ہے ایمان، عمل، ایقان میں یہ بندہ اس درجے کا ہے کہ اس کو دیکھا جائے یاد ہم آئے۔ اب جب وہ پہلی حدیث آپ کو یہ کہ جب دیکھا جائے تو رب یاد آئے ہونا ہے، سنی یہ بھی آپ نے پہلے کئی مرتبہ ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے بابا جان حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، یہ آپ نے سن رکھی ہے، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ حضرت سیدہ ام المومنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے بابا جان کو مجلس میں بارہا دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے تو خلیفہ برحق راشد، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ جو ہے وہ مولا کائنات کے چہرے پر ہوتی تھی، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں تھے آپ، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں تھے آپ فرماتی میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بابا جان کئی وری تے مشورے واسطے بلان دے ہو۔ بھائی کئی مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے بلایا ہے، خلیفہ راشد نے بلایا ہے، کو مشورہ کرنا ہے، کو امور ریاست دیکھنے ہیں، کو عملیات، کو مصلحات وغیرہ، لیکن عجیب بات ہے
مجلس مشاورت بھی ہو تو تب بھی آپ مولا کائنات کو بلاتے ہیں, بات کرتے کوئی نہیں, چہرہ دیکھتے رہتے, کیوں؟ فرمایا اس لیے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صدیق فرماتے ہیں, فرمایا میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سنا تھا, آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کو دیکھا جائے, علی کے چہرے کو دیکھا جائے تو میرا یہ نہ سمجھنا چہرہ دیکھ رہے ہو, جب تک چہرہ دیکھتے رہے گے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی عبادت لکھتا رہے گا. جب تک چہرہ دیکھتے رہو گے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جائے گا. کیسے لکھا جائے گا عبادت؟ اچھا ایک دو روایات اور سن لیں اس کے الفاظ. میں نے کہا حدیث کا طالب علم ہمارا کام ہی یہ ہے. یہ تو لفظ ہے نا, حضرت صدیق نے جو لفظ ذکر کیے اس میں لفظ ہے النظر الی وجہ علی, النظر الی وجہ علی, بھئی مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا, چہرہ دیکھنا. لیکن جو روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود لائے ہیں, اوہو اتنا بڑا عالم عبداللہ ابن مسعود, آپ نے ابن عباس سنا ہے, آپ نے ابن مسعود سنا ہے. ابن مسعود کون ہے؟ ابن مسعود اتنا بڑا عالم صحابی ہے حضور کا, اتنا بڑا عالم صحابی. حضور فرماتے ہیں نا, یہ ویسے خلفائے راشدین کو فرمایا تھا حضور نے, علیکم بسنتی, بعد والوں کو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سرکار کے فرمان کا مطلب یہ تھا میں نے ان چاروں کی تربیت ایسی کر دی ہے, اگر میرا طریقہ نہ ملے تو ان کے طریقے کو لے لینا, ان کا طریقہ بھی میرے والا ہی ہوگا. یہ فرمان کا مطلب تھا حضور کے فرمان کا. یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان چاروں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کا طریقہ میرے والا ہوگا, آنکھ بند کر کے لے لینا, یہ ان کے بارے میں فرمایا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اصحاب میں سے وہ بندہ ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اگر ابن مسعود میری امت کے بارے میں کوئی شے پسند کر لے, میری امت کے بارے میں ابن مسعود کو شے پسند کرے, تو جو شے میری امت کے بارے میں ابن مسعود نے پسند کر لیا اللہ بھی اس کو پسند کر لیتا ہے. ابن مسعود اتنا بڑا عالم, ابن مسعود اتنا بڑا عالم. ان کے لفظ کیا ہیں؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تو فرمایا نا النظر الی وجہ علی عبادہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا تھا, سرکار نے فرمایا تھا النظر الی علی عبادہ, وہاں وجہ ان کا لفظ نہیں. حضرت صدیق نے فرمایا تھا میں نے سنا ہے, سرکار فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا تھا, سرکار نے مجھے فرمایا تھا پورا علی دیکھنا عبادت ہے. بھائی کسی کو چہرہ نہ نظر آئے, نہ نظر آئے, بھائی کسی کی حیثیت اتنی ہے کہ چہرہ نہ دیکھے, یا ادب احترام میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہو, کھڑا ہو, نظر جھکا لے, نظر نیچی کرے, کہا نظر نیچی کر کے علی کا پاؤں بھی دیکھ لے گا تب بھی عبادت لکھی جائے گی. النظر الی علی عبادہ, مولا کائنات کی طرف دیکھ لینا, یہ بھی نامہ اعمال میں عبادت کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. گرامی قدر حاضرین, حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ. 2 حدیثیں مزید رہ گئی ہیں, بس وہ پڑھنی ہے آپ کے سامنے, بات ختم. یہ تاریخ ابن عساکر ہے, 80 جلداں, یہ 80 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے, 80 جلدوں. اس کی اس وقت میرے ہاتھ میں 42 نمبر جلد ہے, 42 نمبر. بڑا محتاط عالم امت کا امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ. سرکار مدینہ تشریف لائے نا, حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ راوی ہیں اس کے, فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے پہلا جو کام کیا وہ تھا مواخات مدینہ. مواخات مدینہ, سرکار کا بھائی چارہ. عقیدہ آپ کو سمجھاؤں, بازاری لوگوں والا نہیں, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عقیدہ بازاری لوگوں والا نہیں. اس لیے کہ ہم تبلیغی نصاب پڑھ کے عالم فاضل نہیں بڑھے, ہم نے تبلیغی نصاب پڑھ کے شروع نہیں کی, ہم نے تبلیغ قرآن پڑھ کے بخاری پڑھ کے شروع کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تے میرا تبلیغی نصاب پڑھ کے تبلیغ کرنے والے تے قرآن حدیث پڑھ کے بخاری مسلم پڑھ کے تبلیغ کرنے والے بڑا فرق ہے. ہاں, ہم بخاری مسلم پڑھ کے آپ کے سامنے آئے ہیں, بازار میں کھڑے ہو کے تقریریں ہم نہیں کرتے, بھئی آ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو فلان کر لو. تبلیغی نصاب والے سارے, مرید کی والے, رائے ونڈ والے, فلانے سارے. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے بارے کہہ رہے, ہم بازاری تبلیغ والے نہیں, ہم گھریلو تبلیغ والے لوگ ہیں. ہاں, یہ ہمارا سٹیٹس الگ ہے.
اب مسئلہ یہ ہے، عقیدہ سمجھے ذرا، یہاں بازاری عقیدے والے کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، کہتے ہیں جن کا نام محمد، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کا جملہ ہے، یہ نام لیا اس نے مولا کائنات کا جس کا نام محمد ہو اور علی ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ان کا پہلا بدماش ہے، سب سے بڑا گروہ ان کا، اس نے کہا تھا، کہا سرکار تو مجھے اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتے جتنا میری لاٹھی فائدہ دیتی ہے مجھے، او بھائی اس کے ساتھ میں کو بچ بچاؤ تو کر سکتا ہوں، سرکار مجھے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جن کا نام محمد اور علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، سن ہم بتاتے ہیں تجھے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بے ایمان آدمی، یہ بازاری عقیدے ہیں تمہارے، پتہ نہیں کہاں سے تم نے لیے ہیں، آرٹیفیشل عقیدے۔ قرآن حدیث کا عقیدہ دیکھو۔ ویسے وراثت کا مسئلہ یہ ہے، وراثت کا مسئلہ کہ ماں جایا وراثت میں حقدار ہوتا ہے یا باپ جایا، یعنی ماں باپ کی اولاد ہو یا ماں کی اولاد یا باپ کی اولاد، کسی ایک طرف سے ماں باپ کی نسبت ہو تو پھر وراثت میں حقدار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے جملے کی اہمیت رب کی بارگاہ میں آپ دیکھیں، رب کی بارگاہ۔ وراثت کا مسئلہ صدیوں سے ایسے ہی چلا ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر وہ باپ جس کی اولاد اس کی وارث بنی ہے، ہر وہ بھائی جس کا بھائی اس کا وارث بنا ہے، یا ہر وہ اولاد جس کی وارث اس کا باپ ماں باپ بنے ہیں، جیسے بھی ہوا یہ سارا نظام رہا ہے۔ لیکن وہ تھے ماں باپ جائے، وہ بہن بھائی تھے، ماں باپ کی اولاد تھے، پھر وراثت میں حقدار ہوئے۔ لیکن آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ایک جملے کی اہمیت دیکھیں، رب کی بارگاہ میں سرکار تشریف لائے نا، تو پہلا کام یہاں مواخات مدینہ کا کیا، مواخات مدینہ کا۔ اب مواخات مدینہ کا معنی یہ تھا کہ ایک مہاجر ایک انصاری کو حضور نے سامنے کھڑے کیا، بھئی فلاں بن فلاں مہاجر اور فلاں بن فلاں انصاری، آج کے بعد میں محمد عربی کی زبان سے یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ سب مواخات قائم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ حکم نازل کر دیا، یہ حکم نازل کر دیا، فرمایا یہ اگرچہ مہاجر مکے سے آیا ہے، انصاری مدینے کا رہنے والا ہے، اس مہاجر کا باپ اور ہے، ماں اور ہے، اس انصاری کے ماں باپ اور ہیں، اس مہاجر کا خاندان کنبہ اور ہے، اس کا خاندان کنبہ اور ہے، اس کی جائیداد ہے ہی نہیں، ساری اس کی ہے، وہ اپنا جو کچھ بھی تھا سارا وہاں چھوڑ آیا، یہ جو یہاں لے کر بیٹھا ہے یہ اس کی اپنی کمائی کا ہے۔ لیکن اگرچہ ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن چونکہ حضور نے کہہ دیا ہے نا بھائی ہیں، اب اگر کسی مہاجر کا وصال ہو گیا تو انصاری اس کی وراثت سے حصہ پائے گا، انصاری اس کا وارث بنے گا۔ ہے کسی کے باپ میں جرت تو یہ قانون دوبارہ نافذ کر کے بتا، کون بے ایمان آدمی ہے جو کہتا ہے کہ محمد جن کا نام ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھ ان کی زبان کے ایک جملے کا عالم یہ ہے کہ ماں باپ اور ہیں، باپ کہاں کا، ماں کہیں کی، خاندان کنبہ کہاں کا، لیکن حضور نے چونکہ فرما دیا نا کہ بھائی ہیں، رب فرماتا ہے آج کے بعد ایسے بھائی ہیں اگر ایک کا وصال ہو جائے نا تو دوسرا اس کی جائیداد کا وارث بنے گا، اگرچہ بعد میں منسوخ ہوا ہی ہوگا۔ حق جاری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اس کا معنی یہ تھا بھئی اب بعد میں رب العالمین جل وعلا نے یہ حکم اگر سے منسوخ کر دیا، لیکن پہلے حکم یہی رہا جب مواخات قائم ہوئے۔ اب یہ اس دورانیے کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مہاجرین و انصار میں مواخات قائم کیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب سب مہاجر انصاری فارغ ہو گئے نا، پورے ہو گئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرا بھائی بنانے کے لیے کسی انصاری کو نہیں کیا۔ اور جملہ کیا ہے، حدیث کا جملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقال علی، جب ایسا ہوا کہ ہر مہاجر انصاری دوسرے کا بھائی قرار پایا اور مہاجرین کی تعداد بھی ختم، انصاریوں کی تعداد بھی ختم ہو گئی، اور میرے لیے حضور نے کسی کو بھائی منتخب نہ کیا، آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، اور اتنا پریشان لقد ذہب روحی، فرمایا جان نکل گئی میری، دل پہ کیا بیتی ہے آپ اندازہ کیجئے، لقد ذہب روحی، آپ فرماتے ہیں جان نکل گئی، منقطع ظہری، اور کمر ٹوٹ گئی، اتنا غم لاحق ہوا۔ مولا کائنات نے اس امر کو اتنا محسوس فرمایا، آپ فرماتے ہیں روح نکل گئی، جان نکل گئی، اور کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی،
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یوں ہی ایسے ہی غم کی کیفیت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مہاجرین و انصار کے ساتھ جو کیا سو کیا، میرا بھائی بنانے کے لیے آپ نے کوئی انصاری رکھا ہی نہیں، زور میرا بھائی نہیں بنایا کسی کو۔ ذرا غم کی طبیعت میں آپ نے یہ جملہ حضور سے کہا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اللہ نے تسلیوں کا سامان رکھا ہے، حضور کی زبان میں تسلیوں کا سامان ہے۔ سرکار ایک جملہ فرما دینا تو تسلی جو ہے نا دل میں جناب راحت بن کے اترتی ہے، اور جملہ بھی حضور نے تسلی کا ایسے کہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں مولا کائنات نے فرمایا تھا جان نکل گئی تھی، روح نکل گئی تھی اور کمر ٹوٹ گئی تھی، میں کہتا ہوں مولا کائنات کیا شان ہے آپ کی، سرکار نے اب جو جملہ آپ کو تسلی کے لیے کہا ہے، جان ود گئی ہے، جان ود گئی ہے اور کمر مضبوط ہو گئی ہے آپ کی، اس سے بڑھ کر تسلی کا جملہ ہی کوئی نہیں جو سرکار نے آپ سے فرمایا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثنی بالحق، والذی بعثنی بالحق، فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے حق دے کر مجھے مبعوث کیا، علی تجھے میں نے چھوڑا ہی اپنے لیے تھا، تجھے مؤخر کیا تھا اپنے لیے، ما اخرتک الا لنفسی، مؤخر کیا یعنی تجھے میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھا تھا، اپنے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ اور جو جملہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید ہو سکتا ہے 3 سال پیچھے آپ کو لے جاؤں اس ایک جملے میں، جس وقت آپ نے اس عنوان کے لیے مجھے بلایا تھا پہلی مرتبہ، یہ اس مسئلے پر آپ کو لے جائے گا جملہ۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے مؤخر اس لیے کیا تاکہ تجھے اپنا بھائی بناؤں۔ اور اگلا جملہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فرمایا علی تیرا مقام مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا تھا۔ اب بات اتنی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، انت اخی و وارثی، سپیکر دی آپا فکر کوئی نہیں، تو ہی توجہ رکھو، انت اخی و وارثی، انت اخی و وارثی، انت اخی و وارثی، فرمایا علی تو میرا بھائی نہیں ہے، وارث بھی ہے میرا، علی تو وارث ہے میرا، علی تو میرا وارث ہے۔ تسی سمجھدار لوگ ہو، تقریراں بڑے بڑے علماء دیاں سن دے ہو، تسی بن پکڑ لینا باجو، کہنا شاہ جی تے بڑے بڑے علماء دیاں زندگیاں گزر گئی ہیں کہ سرکار فرماندے ہیں ہمارا وارث نہیں ہوتا، آپ کہہ رہے ہیں مولا کائنات وارث ہے۔ میں کہوں گا جناب وہ سرکار نے فرمایا تھا اللہ نور رسول ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، اگر سرکار نے فرمایا نا ہمارا وارث نہیں ہوتا تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اور جہاں یہ فرمایا نا ہمارا وارث ہے علی تو وارث ہے تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اور یہ بھی سرکار نے اس لیے فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جائے ہمارا وارث واقعی نہیں ہوتا۔ ہاں ایسے یہ آگے حدیث چل رہی ہے نا، ابھی بات ختم نہیں نہ ہوئی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولا کائنات کو جو فرمایا ہے نا کہ تو میرا وارث ہے، یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا وارث نہیں ہوتا۔ حدیث ابھی آگے چل رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وکیل کٹھے کرو سارے، اے وکیل اہل بیت، وکیل فلانا وکیل فلانا وکیل فلانا، نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں، ہم وکیل زہرا ہیں، تیا میدان چاہ نا ساڑھے کو لوگ ہے نا ساڑھے نال وکالت لڑنا ہے، ساڑھے نال تیری قاضی لڑائی، اللہ دیا بندیا ساڑھے نال نہ لڑ، ہاں وکالت تیری کا ہمارے سامنے نہ اظہار کر، ہاں اگر تو بہت بڑا وکیل ہے نا تو جج کے سامنے حاضر ہو، وہ جج دی بارگاہ چاہ آسان کی کہہ رہے ہیں، ہم وکیل زہرا ہیں، ہم لے کر دیں گے، جا لے کر دے، کس سے لے کر دے گا؟ حضور سے لے کر دے گا، جا لے کے دے، سرکار کو لے کے جا، بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تجھے لگتا ہے کہ صدیق نے مارا ہے اور ہم سرکار کی بارگاہ سے لے کر دیں گے، تو وکیل بنتا ہے نا، جا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے، چل سرکار کی بارگاہ میں تیری حاضری دینے کی ضرورت نہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں آ، چل یہاں سے لے کر دے، حق مولا کائنات سے لے کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حق نہیں دیا، ظلم کیا، کہتا ہاں جی ظلم کیا۔ اچھا حضرت عمر نے حق نہیں دیا، کہتا ہے نہیں دیا۔ ہم پوچھتے ہیں ظلم کیا، کہتا ہے ظلم کیا۔
اچھا حضرت عثمان نے کہتا حق نہیں دیا، ظلم کیا. میں کہا چلا ہون دیکھنے تیری وکالت کتنے جاندی ہے. 4 سال مولا کائنات خلیفہ رہے ہیں، بتا دیا تو انہوں نے بھی نہیں. بھائی بکواس کرتا ہے آگے سے. صدیق نے نہیں دیا، ظلم کیا. حضرت عمر نے نہیں دیا، ظلم کیا. حضرت عثمان نے نہیں دیا، ظلم کیا. اب مولا کائنات نے بھی نہیں دیا، انہوں نے کیا کیا بتا. گزارش سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں یہ مسئلہ سمجھے آپ. یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی کمال دی بات. جب سرکار نے فرمایا، اب ان کو پتہ ہے نا مولا کائنات عالم ہے، بڑے عالم ہے. اب جو حدیث حضرت صدیق اکبر نے پڑھی تھی، لا نور ما ترکنا صدقہ، ہمارا وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہے. مولا کائنات نے خود سرکار سے سنی ہوئی تھی. اب یہ مسئلہ مولا کائنات کو تو پتہ تھا انبیاء کا وارث نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سانو آیتہ پڑھ پڑھ کے سناندے ہو کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، دعا کی تھی، یاری سنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ وہ اولاد عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، تو اس سے راضی ہو. دیکھو جی حضرت زکریا علیہ السلام کا وارث تو ہے، زکریا نبی ہیں، ان کا وارث تو ہے. آیتاں پڑھ دے نگو. حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا کہتے ہیں اگو آندن بھائی حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث یحییٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہو سکتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا. اور میں کہا یارا اسی کچھ کہہ رہے ہیں تن، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے. یہ کیسی عجیب بات ہے، تو سوچ تو صحیح ذرا. باللہ نور اسو کہہ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دیا کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا. ازواج کے بارے میں بتا دیا ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا. حضرت عباس چچا ہیں، عصبہ بنتے تھے، ان کو بھی بتا دیا ہمارا مالی وارث نہیں ہوتا. کیسی عجیب بات ہے. مولا کائنات وارث مان ہی نہیں رہے تھے، ان سے فرمایا تو وہ وارث ہے. سوال ہے ہمارا، یہ ہمارا سوال ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باللہ نور اسو کہہ کے ازواج کا جو معاملہ تھا وہ ختم. ازواج مطہرات کو وراثت نہیں ملی، حضرت عباس کو نہیں ملی، بی بی صاحبہ کو نہیں ملی. یہ لا نور اسو ہمارا وارث نہیں ہوتا یہ فرما کر بس سب کا حصہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ مولا کائنات سے فرما رہے انت اخی و وارثی، تو میرا بھائی بھی ہے، میرا وارث بھی ہے. اب یہ مسئلہ چونکہ مولا کائنات بڑے عالم ہے، سمجھا ان جیسا عالم کون ہے؟ انہوں نے پوچھ لیا، ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آرث من کا، میرے آقا حضور فرمائیے مجھے آپ کی بارگاہ سے آپ کی جناب سے وراثت کیا ملے گی؟ حضور کیا وراثت ملے گی؟ مسئلہ حل ہے، مسئلہ حل ہے. میں کہتا ہوں یہ جملہ میں نے ابھی جامعہ غوثیہ رضویہ مین مارکیٹ میں کہا. میں نے کہا فدق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اہل سنت سے کہتا ہوں فدق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب تم عالم تلاش کرو گے کہ یہ مسئلہ حل کرے گا. مقابلے بازی الگ بات، مقابلہ ہو جانا کسی کے ساتھ کسی فریق کے ساتھ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں فدق ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے کسی اور سے پوچھنا پڑے. یہ مسئلہ سب صحابہ نے مل کر سب اہل بیت نے مل کر اپنے زمانے میں حل کر لیا تھا، حل کر لیا تھا جناب، حل کر لیا تھا. حل شدہ مسئلہ جو ہے وہ اب آپ پوچھ رہے ہیں دوبارہ نئے سرے تو حل کرو، ٹائم ضائع کر دو ساڈا. سمجھ آ رہے کہ یہ حل شدہ مسئلہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اتفاق ہو چکا ہے اس پر صحابہ کا بھی اہل بیت کا بھی. اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ جناب کی بارگاہ سے وراثت میں کیا ملے گا؟ جملہ سنیں آندہ ہی نا حضرت زکریا علیہ السلام دا وارث، حضرت داؤد علیہ السلام دا وارث، فلان نبی دا وارث، فلان نبی دا وارث. اور سن حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ورثت الانبیاء من قبلی، فرمایا علی تجھے میری بارگاہ سے وراثت میں وہی ملے گا جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام وراثت میں دیتے آئے ہیں. اونا علی گال لی بس زکریا علیہ السلام نے جو دیا، جو داؤد علیہ السلام نے دیا، علی تجھے بھی وہی ملے گا. اب مولا کائنات چونکہ عالم ہے نا، انہوں نے پھر اگلا سوال بھی کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کیا وراثت میں دیتے رہے ہیں؟ پہلے انبیاء وراثت میں کیا دیا ہے؟ حضور انہوں کو باغات دیتے سن، کو مال ڈنگر دیتے سن، کو مال دیا تھا، جائیداد دی تھی، زمینیں دی تھی. حضور کیا دیا انہوں نے؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب ربہم و سنت نبیہم، کتاب ربہم و سنت نبیہم،
किताब रब्बिहिम व सुन्नत नबिय्यिहिम। ए अली, मुझसे पहले सब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी औलादों को जो वारिस बना गए हैं वो अल्लाह की किताब का और अपनी सुन्नत का वारिस बना कर गए हैं। तू भी अल्लाह की किताब का वारिस है, यानी कुरान का वारिस है, तो मेरी सुन्नत का वारिस है। विरासत का मसला है। कैसी प्यारी बात, क्या खूब बात, सुभान अल्लाह। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अगला जुमला हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निरा अली ज़माना सवाल करता है। एक चवल जेनू मैं सुनिया, बेवकूफ़ आदमी, बेहया, कम ज़र्फ़, कम इल्म, कहता है कि सब की कब्रें हैं, शेर पढ़दा पिया सी, आंदा सब दियां कब्रां हैं। इशारा था असहाब की तरफ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की कब्र अनवर है, हज़रत फ़ारूक आज़म की कब्र अनवर है, फ़लाँ सहाबी की है, फ़लाँ सहाबी की है। नहीं है तो कब्र अली की नहीं है, अली के बच्चों की नहीं है। ये साढ़े ही ने ये थोड़ा कि तुहाडी रोड तो पढ़न चल जाइए ना इस्लामाबाद वाल है तो इत्थे लाहौर दा ही है, लेकिन बंदा बड़ा बेशर्म आदमी है। बंदा बड़ा बेशर्म आंदा है कि ये मसला मैं आज आपको समझाऊं, बड़ी बरकत वाला मसला है। हाय हाय, लुत्फ आ जाता है मसला सुन के, लुत्फ आ जाता है। बज़ाहिर तो लगता है, देखें हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर के साथ है, हज़रत फ़ारूक आज़म हुज़ूर के बिल्कुल पहलू में है, हज़रत उस्मान गनी कुछ दूर से ही, ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, है तो पास। वो आंदा पे मौला कायनात दा की कसूर है कि उन्हां दा मज़ार अक़दस नजफ़ शरीफ च बन गया। ये उम्मत ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने ये उम्मत ने अच्छा नहीं किया मौला कायनात के साथ कि उनका मज़ार वहाँ बना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अच्छा नहीं हुआ कि आपका मज़ार करबला में बना। ए वो आंदा, समझ आ रही कि नहीं? और हम इस बारे में क्या कहते हैं? हम कहते हैं तू सबक ही नहीं पढ़िया, तू किसी अच्छे उस्ताद दा पढ़ाया नहीं, निकम्मा बंदा है तू, निकम्मा बंदा है। या तो तू उस्ताद तेरा लायक सी, तू बंदा चवल निकले, तेरियां गैर आदरियां, या तेरा को कीता कराया जड़ा ना, कोई जरसूमा ठीक नहीं है, कोई मसला ख़राब है, कुछ ना कुछ ज़रूर ख़राबी है जिसकी वजह से तू ये बातें कर रहा है। इसलिए अगर तू किसी लायक फायक बंदे का पढ़ाया होता ना, तो तुझे ये मसला समझाते, वो तुझे बताते कि दूर होने में भी दूरी नहीं होती, बसा औकात दूर होने में भी दूरी नहीं होती, और बसा औकात दूर होने में मकाम बड़ा होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूर होने में मकाम बड़ा होता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफ़ज़ल अलल इतलाक़ हैं, अफ़ज़ल अलल इतलाक़। मैं कह चुका हूँ, ये नारा है हमारा, सरकार के ज़ाहरी खलीफा भी हैं, रूहानी खलीफा भी हैं, ये हमारा नारा है। लेकिन इसके बावजूद एक गल मैं तुहाडे नाल करा प्यार नाल, देखो आपसी बैठे हैं, तौहीन नहीं, आपसी बैठे हैं। मदीना मुनव्वरा मुआजा शरीफ पे जो बंदा हाज़री दे के आता, आज तक उसने कभी ये कहा हज़रत सिद्दीक़ अकबर दी करामत मेरे नाल है हुई है? हालांकि वो साहिब करामत हैं, बाबा जी हज़रत फ़ारूक आज़म साहिब करामत हैं, वो ज़मीन पर कोड़ा मारे तो ठहर जाती। समझ आ रही? इतना इतना साहिब जलाल बंदा है कि ज़मीन पर कोड़ा मारे जलजला ठहर जाता है, ज़मीन को पता चल जाता है भाई उमर दा कोड़ा वजह, ऐसे साहिब करामत। लेकिन आज तक कभी किसी ने आकर कहा हज़रत उमर दी करामत मैं देख के आया। हालांकि वो साहिब करामत है, मैं कह रहा हूँ साहिब करामत बुजुर्गों में से हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बस सरकार के साथ मौजूद है। जहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब मोजज़ा मौजूद हों, वो ज़ात जो साहिब मोजज़ा है, क्या आपको लगता है कि वहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करामत का इजहार करेंगे? नहीं समझ आई भाई? साहिब करामत होने के बावजूद दोनों बुजुर्ग जो हैं वो इस वक्त सरकार के पहलू में हैं, ये उनकी इज्जत। लेकिन मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूर रखा ही इसलिए है, करीब रहे। बसा औकात अदब एहतराम ताज़ीम की वजह से जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं वो दब जाती, उनका इजहार नहीं होता। साहिब सलाहियत साहिब करामत होने के बावजूद हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के अदब एहतराम ताज़ीम में करामत का इजहार न करें, हज़रत फ़ारूक आज़म हुज़ूर की ताज़ीम में करामत का इजहार न करें, हज़रत उस्मान हुज़ूर की ताज़ीम में करामत का इजहार न करें। क्यों? सरकार का अदब पेश नज़र है। लेकिन मौला कायनात को दूर इसलिए रखा है ताकि कुछ भी हो जाए पता तो चले बे है कौन, यहाँ पर आराम कौन कर रहा है। ईमान आदमी तन की पता, जाहिल आदमी। ये क्या बात हुई?
بھائی نہیں ہے قبریں تو علی کی نہیں ہے، علی کے بچوں کی نہیں ہے، تجھے کیا پتا کس وجہ سے یہاں نہیں ہے؟ یہ بھی ان کی شان کے اظہار کے لیے ہے، لیکن سرکار کے پہلو میں موجود ہوں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصور ہے کہ حضور کی موجودگی میں جہاں صاحب معجزہ شخصیت موجود ہوں وہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت کا اظہار کریں گے؟ مولا کائنات صاحب تصرف شخصیت ہے، اور تصرف ان کا ایسا ہے گرامی قدر حاضرین، ایسا تصرف ان کا کہ قاضی صاحب فرماتے ہیں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں سرکار کی امت تو امت رہی، فرمایا پہلی امتوں میں بھی جتنے اولیاء ہوئے ہیں سب کو فیضان مولا کائنات کی روح سے حاصل ہوا۔ فرمایا علی کتاب ربہم وسنت نبیہم وسنت نبیہم، اپنے رب کی کتاب کا وارث بنایا، اپنے نبی کی سنت کا وارث بنایا، اور یہ یاد رکھ علی تو کہیں بھی رہے، علی آپ کہیں بھی رہیں، وَأَنْتَ مَعِي فِي قَصْرِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ ابْنَتِي، فرمایا علی تو کہیں بھی رہے، کچھ بھی ہو، آنا تو نے میرے پاس ہی ہے، وَأَنْتَ مَعِي، تو میرے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا۔ پہلا مسئلہ، پہلی نسبت، پہلی کرامت، پہلا اعزاز مولا کائنات کا حضور نے یہاں اس حدیث میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے انت معی، یہ مستقل آپ کا اعزاز ہے، تو میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ میں مثال نہیں دینا چاہتا، نامناسب بات ہے، لیکن بات ہے سمجھ تبھی آئے گی۔ یہاں اگر کوئی بندہ سوکھا ہوندیاں بھی اپنا کاروبار چھڑ کے اگر اپنی بیوی کے باپ کے ہاں رہنا شروع ہو جائے تو کیا حکم اس کا؟ دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے؟ اچھا نہیں سمجھتے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا وہ فرد واحد ہے، فرد واحد جو یہاں نہیں جنت میں، یہاں نہیں جنت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے انت معی، تو میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا حضور آپ کے ساتھ ہوں گا؟ فرمایا فی قصری فی الجنہ، جنت میں میرے ہی محل میں ہوگا، جنت میں میرے ہی محل میں ہوگا، جنت میں میرے ہی محل میں ہوگا۔ کائنات میں کسی کے لیے جملہ تعریف کے قابل نہیں ہے، سرکار نے یہ جملہ تعریف کا بنا دیا ہے مولا کائنات کے لیے۔ یا رسول اللہ میں کلہ؟ فرمایا نہ، کلہ کیوں؟ مع فاطمہ ابنتی، میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ میرے محل میں ہوگا۔ شان ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حدیث مبارکہ، صرف ترجمہ، بس صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، صرف اس کو نبھاتا نہیں۔ یہ طالب علم ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم حدیث ایسے پڑھتے پڑھاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب مواخات قائم فرمائے اہل اسلام کے درمیان، آخری حدیث پاک، بس اس کا ترجمہ سن لیجئے، بات ختم۔ اے سمجھو بھئی ہن دورہ چل رہے ہیں، میں ایسے ہی ہوتا نا، ٹائم کاٹ ہوتا بھئی عبارت پڑھی ہو، بس خالی ترجمہ سماعت فرمائی۔ سرکار نے جس وقت مواخات قائم فرما لیے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا دست مبارک پکڑا، وہ پیچھے میں نے کیفیت آپ کو بیان کر دی ہے کہ کیا کیفیت تھی اس وقت، تسلی دینی تھی نا۔ ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا، فوضعها علی صدرہ، حضور نے ان کا دست مبارک مولا کائنات کا پکڑ کے اپنے سینے پر رکھا، اور پھر اعزاز ارشاد فرمایا یا علی انت اخی، یا علی انت اخی، اے علی تم میرے بھائی ہو، وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور میری شان، تمہاری شان میری بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور اے علی اب جملہ آگے سنیے گا، حدیث آگے، اما تعلم، فرمایا علی کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعزازوں سے، کرامتوں سے اور عزتوں سے نوازنے کے لیے جب رب کی بارگاہ سے ندا دی جائے گی تو سب سے پہلے مجھے ندا دی جائے گی، سب سے پہلے میں بلایا جاؤں گا۔ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت کے سائے میں عرش کی دائیں جانب کھڑا کرے گا، یہ مولا کائنات کا اخروی مقام۔ فرمایا سبز رنگ کا جنتی لباس ہوگا جو مجھے پہنایا جائے گا، ثم یدعا بابیک ابراہیم علیہ السلام، پھر تیرے بعد اے علی، پھر میرے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، انہیں بھی عرش کی دائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، سبز لباس پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا ثم یدعا بالنبیین والمرسلین بعدہم علی اسر بعد، فرمایا بس قدم پر قدم رکھتے ہوئے باقی انبیاء، باقی مرسلین کو بلایا جائے گا، یہی حال ان کا ہوگا۔ فرمایا جب انبیاء کرام علیہ السلام کو عزتوں سے نواز دیا جائے گا،
فرمایا وَأَنَا أُخْبِرُكَ، فرمایا علی میں تجھے بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، علی یاد رکھنا إِنَّهُ أَوَّلُ مَن يُدْعَى بِي مِنْ أُمَّتِي يُدْعَى بِكَ لِقَرَابَتِكَ مِنِّي، فرمایا انبیاء کے بعد سب سے پہلے میری امت میں اعزاز سے نوازنے کے لیے جس کو بلایا جائے گا، علی میری قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے تجھے بلایا جائے گا، پہلے تو بلایا جائے گا، علی تجھے بلایا جائے گا۔ اور بات حضور یہاں ختم؟ میں نہ ختم کیسے؟ وَمَنزِلَتِكَ عِندِي، تیرے اس مرتبہ کی وجہ سے تجھے بلایا جائے گا جو میرے پاس ہے، اور میرا لباس پہنا کے پیچھے ہٹا نہیں دیا جائے گا۔ فَيُدْفَعُ إِلَيْكَ لِوَائِي، فرمایا دنیا میں بھی ہم نے ہر جنگ میں اپنا جھنڈا تیرے ہاتھ میں تھمایا ہے، بدر میں جھنڈا تیرے پاس تھا، احد میں جھنڈا تمہارے پاس تھا، خندق میں بھی تمہارے پاس تھا، اور خیبر میں تو نام لے کر بلا کر فتح کی نوید سنا کر تیرے ہاتھ میں دیا تھا۔ فرمایا اللہ تیرا یہ اعزاز ختم نہیں ہونے دے گا جب قیامت کے دن فاتح الانبیاء ہونے کے ناطے میرا جھنڈا جب دیا جائے گا، علی وہ جھنڈا بھی تیرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، لوائے حمد جس کو کہا جاتا ہے، علی وہ بھی تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، علی وہ جھنڈا بھی تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیوں؟ تیری شانی اللہ نے جھنڈے والا بنا دی، لیکن وہ والا نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا جھنڈا ایسا نہیں ہے، مولا کائنات کا جھنڈا ایسا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولا کائنات کا جھنڈا ایسا، فرمایا وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، یہ لوائے حمد ہوگا۔ اسی جھنڈے کو دیکھ کر تو سب انبیاء، سب مرسلین اے علی اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے، میرے جھنڈے کے سائے میں رہیں گے۔ فرمایا علی یہ اعزاز ہے تیرا، تیرے خانوادے کا، تو جھنڈا سنبھالے ہوگا۔ الحسن ابن علی عن یمینک، حسن تیری دائیں جانب کھڑا ہوگا، والحسین عن یسارک، حسین تیری بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ حتی تقف بینی و بین ابراہیم فی ظل العرش، یہاں تک کہ وہ جھنڈا تھام کر حسن حسین کو دائیں بائیں لے کر تو میرے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے درمیان عرش معلّہ کے سائے میں کھڑا ہوگا، میں تو بھی وہاں پر آئے گا، پھر تجھے بھی پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا جنتی۔ اور یہ جملہ سنیے گا، بات ختم ہے۔ ایسی حدیث مبارکہ کی یہ اختتام ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں سے یہ ایک فضیلت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا عرش کے نیچے سے ایک منادی، ایک ندا دینے والا اعلان کرے گا، یا محمد، سرکار کی تعریف، یا محمد، یہ نام نہیں لیا، یہاں وصف مراد ہے۔ اے وہ ذات الذی یحمد بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، یحمد حمدا بعد حمد، جناب حمد کے بعد حمد، تعریف کے بعد تعریف، تعریف کے بعد تعریف، تعریف کے بعد تعریف، تعریف کے بعد تعریف، جن کی اتنی تعریف کی جائے نا کہ تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف، ان کو محمد کہا جاتا ہے۔ یہ اس معنی میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی داد دینے والا کیا کہے گا نعم الابو ابو کا ابراہیم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آبا میں کتنا اونچا نام ہے آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کا، وَنِعْمَ الْأَخُو اخو کا وَهُوَ عَلِي، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اجداد میں جد اعلیٰ ابراہیم بھی بڑا خوبصورت ہے، اور آپ کے بھائیوں میں علی جیسا بھائی بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔